اللہ نے کہا پھر ان کے پیشانیوں کو، ان کی سائڈوں کو، دائیں بائیں جانب کو اور ان کی پیٹھ کو اللہ اس مال سے داغ لگائیں گے، گرم چیز جسم کے اوپر لگا دی جائے گی۔ وہ سونا اور چاندی جو انہوں نے جمع کیا تھا اللہ اسے کیا کریں گے، گرم کریں گے، پھر ان کی پیٹھ کے اوپر لگا دیں گے، فرشتوں کو کہیں گے پیٹھ کے اوپر لگا دو۔ سخت عذاب ہوگا، چیخیں ماریں گے، بھاگیں گے، ہمیں مال نہیں چاہیے۔ نہیں تمہارا مال ہے، نہیں جمع کیا ہوا تھا تم نے، اس میں سے تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کا اب دردناک عذاب کی خوشخبری سناتے پر اگر اللہ نے بتایا دردناک عذاب کیا ہوگا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم۔ اللہ نے کہا یوم یحما، قیامت کے دن نا جہنم کی آگ پر اللہ اس مال کو گرم کریں گے، اللہ اس مال کو تپائیں گے۔ تپنا سے جانتے تپ جائے گا مال، اتنا گرم ہوگا کہ تپ جائے گا گرم ہو کر۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس مال کو جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا۔ فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ نے کہا پھر ان کے پیشانیوں کو، ان کی سائڈوں کو، دائیں بائیں جانب کو اور ان کی پیٹھ کو اللہ اس مال سے داغ لگائیں گے، گرم چیز جسم کے اوپر لگا دی جائے گی۔ وہ سونا اور چاندی جو انہوں نے جمع کیا تھا اللہ اسے کیا کریں گے، گرم کریں گے، پھر ان کی پیٹھ کے اوپر لگا دیں گے، فرشتوں کو کہیں گے پیٹھ کے اوپر لگا دو۔ سخت عذاب ہوگا، چیخیں ماریں گے، بھاگیں گے، ہمیں مال نہیں چاہیے۔ نہیں تمہارا مال ہے، نہیں جمع کیا ہوا تھا تم نے، اس میں سے تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ دوسرا فرشتہ آئے گا، وہ گرم کی ہوا سونا اور چاندیوں کا ماتھے پر لگا دے گا۔ تھوڑی سی گرم چیز لگ جائے نا تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ جہنم کی آگ میں، جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا ہوا سونا اور چاندی اور مال۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ فتقوا بہا جباہہم، پیشانی پر مال لگائے گا، پھر یہ لوگ مال ہے نا تمہارا، اس میں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اس مال کے لیے تم نے جھوٹ بولا، اس مال کے لیے دن رات نہیں دیکھا، نہ اپنی پرواہ کی نہ کسی کی پرواہ کی، پھر اللہ کی راہ میں نہیں دیکھتے۔ کوئی کہتا تھا اللہ کی راہ میں دو، تو کہتا ہے نہیں یار حالات ٹھیک نہیں ہیں، کاروبار کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، زکوٰۃ کا وقت آتا تھا ہیلے بہانے کرتے تھے، کہتا ہے نہیں یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، زکوٰۃ ایسے نہیں دیتے، ایسے ہونی چاہیے، اپنی طرف سے مسائل بیچ میں گاڑ لیتے تھے۔ فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اللہ نے کہا یہ خزانہ تم نے اپنے لیے جمع خود کیا ہوا تھا نا، فذوقوا، چکھو، ما کنتم تکنزون، جو تم نے خزانہ اکٹھا کیا ہوتا اس کا مزہ چکھو۔ یہ کس کے لیے؟ جو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جو زکوٰۃ دیں گے اللہ اس مال کے ذریعے ان کے درجات بلند کریں گے، انہیں عزتیں دیں گے۔ اللہ نے کہا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ۔ اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا نا اللہ اسے پورا بدلہ دیں گے، اللہ اسے پورا بدلہ دیں گے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ مال بڑھا چڑھا کر اسے دیں گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ نے کہا جو نیکی تم اپنے پاس بھیجو گے نا، اپنے سے پہلے بھیج دو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، قیامت کے دن اللہ کے پاس اسے اپنے لیے محفوظ پاؤ گے۔ مال کی زکوٰۃ کی صورت میں نیکیاں بھیجی، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اللہ کے پاس محفوظ پاؤ گے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم نے اللہ کی راہ میں لگایا نا، انفاق کا مطلب اللہ کی راہ میں لگایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انفق انفق علیک، انفق انفق علیک، یہ حدیث کے لفظ بخاری شریف میں حدیث، انفق یا ابن آدم انفق، اے آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدمی، اے انسان، انفق انفق علیک، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی راہ میں لگاؤ اللہ تمہارے اوپر لگائیں گے۔ جن میں آتا ہے صبح صبح کا وقت ہوتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں، ملکان، دو فرشتے آتے ہیں،
ایک فرشتہ آسمان کے دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، ایک بائیں جانب کھڑا ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، یا اللہ میں صبح صبح کا وقت ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کے حکم سے میں نیچے آ گیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا فرشتہ ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم اعطی منفقا خلفا، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، رفاع عامہ کے کاموں کی صورت میں، لوگوں کی مدد کی صورت میں، غریبوں کی حاجات پوری کرنے کی صورت میں، اللہ آپ انہیں پورا پورا بدلہ دینا، ان کی نسلوں کو بھی نواز دینا۔ پھر دوسرا فرشتہ بددعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، جنہوں نے مال کو پکڑ لیا ہے، نہ زکوٰۃ دی، نہ صدقہ کیا، نہ خیرات کی، نہ اللہ کی راہ میں لگایا، نہ کسی غریب کی مدد کی، نہ اپنے اوپر لگایا، نہ بچوں کے اوپر لگایا، مال پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ جنہوں نے مال کو پکڑا ان کے مال کو اب ضائع کر دیا۔ کتنی بڑی بددعا ہے۔ جو لگاتا ہے اللہ اس کے اوپر لگاتے ہیں، جو روکتا ہے اللہ اسے کیا کرتے ہیں؟ روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو اللہ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، جس بندے کو اللہ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس دولت میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی، اب کیا ہوگا؟ وہ دولت قیامت کے دن اس کے پاس ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی جس کے زہریلی پن کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے۔ یہ انتہائی زہریلے ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ اس سانپ جس کے سر کے بال جھڑ جائے نا، اس کا مطلب انتہائی زہر ہے اس کے اندر۔ اچھا، اور اس کی آنکھوں کی جگہ کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، یہ بھی اس کے زہریلے ہونے کی نشانی ہے۔ ایسا ناگ جس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے، ایسا ناگ جس کی آنکھوں کی جگہ کے اوپر 2 سفید نقطے بن گئے ہوں گے، اتنا زہر ہوگا اس کے اندر۔ اچھا، یہ کس چیز کا ناگ بنا ہوگا؟ انسان کو اس مال کا یہ ناگ، انسان کو اس مال کا یہ سانپ بن گیا ہوگا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ پھر کیا کرے گا؟ وہ سانپ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے گلے میں لپٹ جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا، ایسے چیرے گا۔ یہ باچھیں سے کہتے ہیں، یہ جگہ اس کو باچھیں کہتے ہیں، یہ ایسا پکڑ کر چیرنا شروع کر، یہاں تھوڑی سی لگ جائے نا بہت تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا پکڑ کر چیرنا شروع ہو جائے گا، تکلیف ہوگی، بندہ چیخے مارے گا، کیا ہو گیا، کیوں ایسے کر رہے ہو میرے ساتھ، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، کیوں میرے ساتھ ایسے کر رہے ہو، مجھے اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے، مجھ سے عذاب میں مبتلا کیوں کیا جائے گا، کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ تو وہ کہے گا میں تیری دولت ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جس تو اللہ کی راہ میں نہیں لگاتا تھا، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس تو اللہ کی راہ میں نہیں لگاتا تھا، تو اس مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھا ہوا تھا، آج میں وہی سانپ تیرے پاس آ گیا ہوں۔ باچا پکڑ کر چیرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، شب معراج آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا، کچھ لوگ تھے، ایک گروہ تک جتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت جہنم دکھائی گئی، آپ نے دیکھا آپ کا گزر ایسی قوم پر سے ہوا، ایسے لوگوں پر سے ہوا، ایسے گروہ پر سے ہوا، ان کی شرمگاہ کے ارد گرد چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے سے ان کی شرمگاہ ڈھکی ہوئی تھی، وہ جانوروں کی طرح چر رہے تھے، انسان تھے لیکن کیسے چر رہے تھے؟ جیسے جانور منہ مارتے ہیں زمین کے اوپر گھاس کھانے کے لیے، چارہ کھانے کے لیے، زمین کے اوپر جو ہے نا گھاس پھوس کھانے کے لیے منہ مار رہے تھے، جانوروں کی طرح چر رہے تھے۔ اب چر کیا رہے تھے؟ جہنم کے پتھر کھا رہے تھے، جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ بڑی عجیب بات، انسان ہے جہنم کا پتھر کھا رہا ہے، انسان ہے جانوروں کی طرح چر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جہنم کی گرم تپتی ہوئی زمین، اس کے اوپر انسان ہے لیکن جانوروں کی طرح کیا کر رہے ہیں؟ چر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ،
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج انہیں یہ سزا دی گئی ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج انہیں یہ سزا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، جہنم کے پتھر کھا رہے ہوں گے، کیا کہا جائے گا؟ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج انہیں یہ سزا دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ روک لے گی، جو قوم زکوٰۃ روک لے گی، ہیلے بہانے کرے گی، حالات ٹھیک نہیں ہے، مال پاس نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آئے گا، ہیلے بہانے شروع کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ روزانہ کہتے ہیں بارش کے لیے دعا کریں، خوش سالی ہو جائے گی، بارشیں نہیں ہوں گی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، وجہ کیا ہوگی؟ زکوٰۃ وقت پر ادا نہیں کی ہوگی یا زکوٰۃ ادا کی ہی نہیں ہوگی، قحط سالی کا عذاب آ جائے گا، خوشی ہو جائے گی، آسمان بھی ناراض ہو جائے گا، زمین بھی ناراض ہو جائے گی، آسمان سے رحمت کی بارش نہیں ہوگی، اور زمین اپنا سونا جو فصلوں کی صورت میں اگلتی ہے، زمین وہ سونا اگلنا چھوڑ دے گی۔ یہ زمین ہمارے لیے فصلوں کی صورت میں سونا اگلتی ہے، فصلیں کیوں تباہ ہو جائیں گی؟ آسمان سے بارش نہیں ہوگی، آسمان سے بارش نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ قحط سالی آ جائے گی، خوشی کا عذاب آ جائے گا، وجہ کیا ہوگی؟ زکوٰۃ نہ دینا۔ اور یہ کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، سب سے زیادہ سچی ترین شخصیت نے کہا ہے، نبیوں کے سردار نے کہا ہے، صادق المصدوق نے کہا ہے، جو سب سے زیادہ سچے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی، جو قوم زکوٰۃ کو روک لے گی، اللہ اسے قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔